بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پہلے ویڈیو میں حقوق العباد میں سے بعض ان کاموں کا تذکرہ تھا جو کام کرنے کے تھے، جنہیں مامورات کہا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں بعض ایسے کاموں کا تذکرہ کیا جائے گا جنہیں منہیات کہا جاتا ہے، یعنی ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے یہ پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے مفلس وہ شخص سمجھا جاتا ہے جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، دنانیر اور دراہم اس کے پاس نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس شخص تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا، پہاڑوں برابر نیکیوں کو لے کر آئے گا، گویا کہ جسے دیکھ کر لوگ رشک کر رہے ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ کامیاب ہو کر رہے گا، لیکن جب حساب کتاب کے لیے اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس نے حقوق العباد میں بہت زیادہ حق تلفی کی ہوگی، یعنی کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو طعنہ دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور ان اہل حقوق کو وہ نیکیاں دی جائے گی۔ اس طرح دیتے دیتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اہل حقوق باقی ہی رہیں گے، جس کی وجہ سے ان اہل حقوق کے گناہ لے کر الٹا اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کے کھاتے میں اور اس کے اعمال نامے میں محض گناہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے بچنا ہے وہ ہے ایذا رسانی، یعنی ہماری ذات سے اور ہماری طرف سے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے یا ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کا ہم دل نہیں دکھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے اور جس کے ایذا رسانیوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، اور یہ فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کی شرارتوں سے اور جس کی ایذا رسانیوں سے دیگر مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ اس لیے ہمیں یہ پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی تکلیف پہنچے اور نہ ہی دلی تکلیف پہنچے۔ تو سب سے زیادہ زبان کا اس کے اندر بہت بڑا دخل ہے، اس لیے زبان کے ذریعے سے جو حق تلفیاں ہوتی ہے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس میں ہے ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ مت پکارو، کسی کو لمبا کہہ رہے ہیں، کسی کو گڈھا کہہ رہے ہیں، کسی کو موٹو کہہ رہے ہیں، کسی کو کالو کہہ رہے ہیں، حالانکہ سب کو بنانے والے اللہ ہیں۔ یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں پر سب جوان رہے، یہاں پر سب خوبصورت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مرضی سے کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو اونچا بنایا، کسی کو پست قد بنایا۔ اگر ان چیزوں کو عیب بنا کر ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیاذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر گویا کہ عیب نکال رہے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ طعنہ دینے سے بچنا چاہیے۔ کسی کی غلطی ہمیں معلوم ہے یا کسی کا گناہ ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا تو اس گناہ کو یاد دلا کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بد اخلاقی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اس کی غلطی کو لے کر عار دلاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے گناہ کو لے کر عار دلاتا ہے جس گناہ سے اس نے توبہ کر لیا تھا، تو فرمایا کہ اس طعنہ دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے اور بہت زیادہ اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز جس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے غیبت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟
کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بد اخلاقی کی بات ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں کہ کسی شخص کے غیر موجودگی میں اس کے کسی غلطی کو یا اس کے اندر پائے جانے والی کمی کوتاہی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ غیبت کا نقصان اپنی ہی ذات کو ہوتا ہے، یعنی جو شخص غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے مقبول نیکیوں کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے غیبت سے بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے حسد، یعنی ہم کسی کے سامنے والے کے پاس اگر کوئی نعمت دیکھتے ہیں یا اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے جلنا نہیں چاہیے، کیونکہ حسد کرنا گویا کہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ جس کسی کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کے دینے کی وجہ سے مل رہا ہے، اللہ ہی نے اس کو دیا ہے۔ تو ہم اگر اس کو دیکھ کر جل رہے ہیں تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اپنے ہی دل کو جلا رہے ہوتے ہیں، اسے سامنے والے کا کچھ نقصان ہونے کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی نہ ہونا گویا کہ یہاں پر پایا جا رہا ہے، حالانکہ رضا بالقضاء یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی ہونا یہ ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ اور جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے سامنے والے کو حقیر سمجھنا، چاہے سامنے والا ظاہری اعتبار سے کس قدر خستہ حالت کا ہی کیوں نہ ہو اور کس قدر گناہوں میں ملوث بھی کیوں نہ ہو، لیکن خاص طور پر اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کمتر ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو کہ ظاہری اعتبار سے پراگندہ حال ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال والے ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان کا اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا تعلق ہوتا ہے، یعنی تنہائی میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کی لاج رکھ لیتے ہیں اور وہ جس طرح کہتے ہیں اسی طرح اللہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے ظاہری اعتبار سے کسی کو اپنے سے جو ہے نا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، خاص طور پر کسی کی جائیداد کو ہڑپ لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دوسرے کی ایک بالشت جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 7 زمینوں کا بوجھ کس قدر ہوگا جو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، تو اس سے اس کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپس میں جھگڑا کرنے سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ جھگڑا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ مشہور بات ہے، بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس لیے باہر تشریف لائے تھے تاکہ شب قدر کی تعین بتائیں۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ہر سال شب برات 15 شعبان کو آتی ہے، تو اسی طرح شب قدر کی بھی متعین تاریخ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے، لیکن 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین کو اٹھا لیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جھگڑے کی نحوست سے بہت زیادہ خیر اور برکات جو ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے جھگڑے سے بچنا چاہیے، اور جھگڑا کر کے ترک تعلق کرنا یعنی بات چیت کو بند کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، بات چیت بند کرے۔ ہاں ہوتا ہے کبھی انسان میں آپس میں رنجشیں آ جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو شریعت نے چھوٹ دی ہے 1 دن 2 دن وہ اپنے غصے کو قابو میں لا لے اور اپنے بھائی سے بات کرنا شروع کر دے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسی طرح سے ترک تعلق کو قائم رکھا، یعنی 3 دن کے بعد بھی اپنے بھائی سے بات نہیں کیا، تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ حقوق العباد میں سے بعض منہیات کا تذکرہ تھا جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایذا رسانی سے بچنا ہے، ایک دوسرے کو برے القاب سے
پکارنے سے بچنا ہے، تانا دینے سے بچنا ہے، غیبت اور حسد سے بچنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کس کے جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا اور ترک تعلق نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔